رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھے جائیں۔ از سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھے جائیں۔ فرمودہ 26 جولائی 1949 بمقام یارک ہاؤس، کوئٹہ۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، رمضان کا مہینہ جو خدا تعالیٰ کی بہت بڑی برکات کے حصول کا ایک ذریعہ تھا، آیا اور گزر گیا۔ اس مہینے میں جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے دعاؤں اور شب بیداری اور نوافل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق خدا تعالیٰ کا فیضان حاصل کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سبق جو رمضان سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور جس کی طرف اس زمانے میں بہت کم توجہ کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ مومن کو اپنی روحانیت کی تکمیل کے لیے دوسرے ایام میں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ مگر ہوتا کیا ہے، رمضان آتا ہے تو لوگ روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنا تعہد کرتے ہیں کہ مسافر اور مریض بھی روزے رکھتے ہیں، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی توجیہ تلاش کی جائے جس کی وجہ سے باوجود بیمار اور مسافر ہونے کے روزہ رکھ لیا جائے۔ لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو وہ روزوں کو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں انہیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ وہ تھوڑے بہت روزے رکھ لیا کریں۔ حالانکہ اگر غور سے کام لیا جائے تو اسلام نے جس قدر عبادتیں مقرر کی ہیں وہ کسی معین وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور سال کے ہر حصے میں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی عبادتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ ان چاروں کو دیکھ لو، ان کے لیے معین وقت نہیں بلکہ یہ سارے سال میں پھیلا دی گئی ہیں۔ نماز تو سارا سال ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سال میں 2 دفعہ عید کی نماز رکھی گئی ہے، اور پھر روزانہ فرضی نمازوں کے علاوہ دوسرے نوافل بھی ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد مومن کے لیے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی روح تازہ ہوتی رہے۔ اس طرح حج ہے۔ حج بے شک سال میں 1 دفعہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے عمرہ لگا دیا ہے جو سارا سال ہوتا رہتا ہے۔ گویا عمرہ کے ذریعے حج کے فائدے کو عام کر دیا گیا ہے، اور اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مومنوں کو حج کے علاوہ عمرہ بھی کرنا چاہیے تاکہ حج کے جو فوائد ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح زکوٰۃ اگرچہ سال میں 1 دفعہ مقرر ہے، لیکن صدقہ تو 1 دفعہ نہیں۔ جب بھی کوئی محتاج یا بے کس نظر آئے، مومن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ یہ نہیں کہ جب وہ کسی محتاج و بے کس کو دیکھے تو کہہ دے کہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ دے دوں گا۔ اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ صدقہ دینا ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد اگر وہ صدقہ نہیں دیتا، غریبوں اور بے کسوں کی مدد نہیں کرتا، تو وہ اقراری مجرم ہے۔ جب اس نے مان لیا ہے کہ غریب کی مدد کرنا فرض ہے تو پھر وہ اس پر کیوں عمل نہیں کرتا؟ پس گو زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ مقرر ہے، مگر صدقے کو جاری کر کے خدا تعالیٰ نے اس کو سارے سال میں پھیلا دیا ہے۔ اسی طرح حج کے مقابلے میں خدا تعالیٰ نے عمرہ رکھ دیا ہے تاکہ اس کے فوائد ہمیشہ حاصل کیے جائیں۔ غرض روزانہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ نوافل لگا کر، سال میں 1 دفعہ دی جانے والی زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ لگا کر، اور حج کے ساتھ عمرہ لگا کر خدا تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ان عبادتوں کے لیے وقت کا معین کرنا صرف بطور مشق کے ہے، اور مومن کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ دوسرے اوقات میں بھی ایسا کرتا رہے۔ اسی طرح رمضان بھی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ سال کے باقی ایام میں بھی روزے رکھا کرو۔ تعین وقت اصلی نہیں بلکہ صرف مومن کو باقی ایام میں ایسا کرنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ مومن کے لیے روحانی ٹریننگ کا زمانہ ہے، اور اس میں جس غرض کے لیے مشق کرائی جاتی ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا؟ سپاہی کو پریڈ گولی چلانا، چوری چھپے لیٹ کر، گھٹنے کے بل بیٹھ کر دشمن پر گولی چلانا اور دوسرے فنون حرب کی اس لیے مشق کرائی جاتی ہے کہ سیکھنے کے بعد وہ وقت آنے پر قوم اور وطن کی خدمت کر سکے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ لیکن اگر ٹریننگ کے بعد وہ یہ کہہ دے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے اور وقت آنے پر اپنی قوم اور وطن کی حفاظت کے لیے دشمن سے لڑائی نہ کرے
تو اس کی ٹریننگ کا کیا فائدہ؟ غرض رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ مومن کو سال کے دوسرے دنوں میں بھی روزے رکھنے کی عادت ڈالے، جیسے زکوٰۃ کو سال میں گو ایک دفعہ رکھا گیا ہے مگر اس لیے کہ باقی ایام میں صدقہ دینے کی انسان کو عادت ڈالے، اسی طرح حج کو سال میں ایک دفعہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ قومی اجتماعوں میں لوگوں کو جمع ہونے کی عادت ہو۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حج کے بعد کسی میٹنگ، کسی جلسے اور کسی شورا کی ضرورت نہیں، تو اسے کون عقل مند کہے گا؟ ہم اسے یہی کہیں گے کہ حج سال میں ایک دفعہ مقرر کرنے کی حکمت یہی تھی کہ مسلمانوں کو قومی اجتماعوں کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ صدقے کی کیا ضرورت ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ زکوٰۃ مقرر ہی اس لیے کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے غریب اور بے کس بھائیوں کی مدد کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ غرض یہ سب کام ایسے ہیں جو مومن کو اس فرض کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو اس پر عائد کیا گیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم میں ان کاموں کے لیے ایک خاص تعہد اور جوش پایا جاتا تھا۔ وہ رمضان کے بعد وقتاً فوقتاً نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن میں اپنی جماعت کے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ گو وہ زکوٰۃ دینے میں کمزور ہیں، لیکن پھر بھی چندہ دینے اور صدقہ کرنے میں ان میں کچھ نہ کچھ عادت پائی جاتی ہے۔ اس طرح گو ان میں سے بعض نمازوں میں کمزور ہیں، لیکن پھر بھی نوافل کی طرف کچھ نہ کچھ توجہ پائی جاتی ہے۔ حج کی طرف اگرچہ وہ پوری توجہ نہیں دیتے، لیکن قومی اجتماعوں میں حصہ لینے کی ان میں ایک حد تک عادت ہے، مگر روزوں کی طرف بہت کم توجہ پائی جاتی ہے۔ بہت کم ایسے احمدی ہیں جو نفلی روزے رکھنے کے عادی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، روزانہ روزے رکھنا درست نہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا ہے کہ روزے کسر نفسی کے لیے ضروری ہیں، اس لیے میں بھی روزانہ روزے رکھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ روزے رکھنے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ عبادت نفس کو مارے، نفس عبادت کو مار دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ روزے رکھے گا تو ایک دن ایسا آئے گا جب اس کا نفس کہے گا، مجھ سے ایسی عبادت نہیں کی جاتی، بس اتنی زیادہ عبادتیں بھی درست نہیں، کہ بجائے اس کے کہ عبادت انسانی نفس کو مارے، نفس عبادت کو مار دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مہینے میں ایک روزہ چھوڑ دیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا، ایک دن بہت کم ہے۔ میں نے کہا، اچھا 2 دن چھوڑ دیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا، 2 دن بھی بہت کم ہے۔ میں نے کہا، اچھا میں 3 دن چھوڑ دیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی بہت کم ہے۔ اگر تم نے روزے رکھنے ہی ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ لو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک دن روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے اس وقت یہ سمجھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روزوں سے محروم کر دیا ہے، لیکن اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھ سکوں۔ اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہ کی ہوتی تو میں روزے رکھنا چھوڑ دیتا۔ اب چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہو چکی ہے، اس لیے روزے رکھنے پر مجبور ہوں، لیکن نفس میں روزے رکھنے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم میں اس کے متعلق اتنا غلف پایا جاتا تھا کہ ایک دفعہ الہی منشا کے متحد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنے شروع کیے، یعنی افطاری کے وقت تھوڑی بہت چیز کھا کر روزہ کھول دیتے، لیکن سحری کے وقت کچھ نہ کھاتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بھی آپ کی نقل میں یہ روزے رکھنے شروع کیے۔ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو منع کیا اور فرمایا، میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا اور معاملہ ہے، وہ مجھے خود کھلاتا پلاتا ہے، تمہارے ساتھ اس کا وہ معاملہ نہیں۔ اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم میں یہ رنگ پایا جاتا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام کی نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن احمدیوں میں یہ بات بہت کم پائی جاتی ہے۔ میں نے احمدیوں میں صرف 5-7 آدمی ایسے دیکھے ہیں جو نفلی روزے رکھنے کے عادی ہیں۔ بس چاہیے کہ مہینے میں 1، 2، 3 یا 4 جتنے روزے بھی رکھے جا سکیں رکھے جائیں۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو روزے رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور دوسرے اور لوگوں میں بھی روزے رکھنے کی تحریک ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے والا جب اپنے دوستوں سے ملے گا اور وہ اسے کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کریں گے تو وہ یہ کہہ کر کہ میرا روزہ ہے انکار کر دے گا، اس سے انہیں بھی روزے رکھنے کی تحریک ہوگی۔ غرض رمضان کا مہینہ در حقیقت مومن کے لیے ٹریننگ کا زمانہ ہے۔
اور یہ اس لیے آتا ہے تا اس میں مشق کرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے نہیں آتا کہ اس کے گزر جانے کے بعد انسان بیٹھ جائے اور سمجھ لے کہ اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ رمضان کی برکات بے شک بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ آتا اس لیے ہے تا ہمیں دوسرے دنوں میں بھی روزے رکھنے کی عادت ڈالے اور اپنے عزیزوں، دوستوں اور ہم مذہبوں کے لیے روحانی ترقیات کے حصول اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنے کی عادت ڈالے۔ بس احباب کو رمضان المبارک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے ایام میں بھی نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الفضل، 13 اپریل 1960۔